کسی کا اتنا بھی دل نہ دکھاؤ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر آپ کے لیے بد دعا کر دے، اللہ کے سامنے رو دے، گڑ گڑا دے۔ اگر وہ مظلوم اللہ کے سامنے رو دیا، گڑ گڑا دیا، اللہ کے سامنے اس نے اپنی فریاد سنا دی، تو آپ کی دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ کسی کو اتنا نہیں ستانا چاہیے، کسی کو اتنا نہیں اس کا دل دکھانا چاہیے۔ ایسے ہی میں آپ کو بتاؤں، ایک شوہر تھا، اس کی ایک بہت ہی نیک بیوی تھی، اور اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے محلے میں اتنی خوبصورت کسی کی بیوی نہیں تھی، اتنی خوبصورت بیوی تھی۔ لیکن یہ شرابی تھا، جواری تھا۔ اکثر ہوتا بھی ایسا ہے کہ رشتے جب بغیر دیکھے، بغیر جانچ پڑتال کیے ہوتے ہیں تو پھر وہ معاملات ایسے ہی پیش آتے ہیں۔ رشتوں کے معاملے میں بہت ہی تحقیق کر لینا چاہیے، اس کے بعد رشتہ کرنا چاہیے۔ وہ لڑکی بہت نیک تھی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت اپنانے والی لڑکی تھی۔ اس کی شادی ایک شرابی کے ساتھ ہو گئی، جواری کے ساتھ ہو گئی۔ وہ اپنی بیوی سے نفرت کرتا تھا، اس لیے کہ وہ منع کرتی تھی کہ تم شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، یہ بربادی کی طرف لے جانے والا ہے۔ تم کیوں اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کو بھی اجاڑ دو گے، اپنے ہی آپ اپنی ساری دنیا اجاڑ دو گے، برباد ہو جاؤ گے، برباد ہو کے بیٹھ جاؤ گے اگر یہ سارے کام تم نے نہیں چھوڑے۔ لیکن وہی کہتے ہیں نا، جب کوئی اپنا سمجھاتا ہے تو پھر سمجھ میں نہیں آتا، ایسا لگتا ہے یہ ہمارا برا چاہتا ہے۔ وہ اس سے نفرت کرنے لگا اپنی بیوی سے، اور اس کو بہت مارتا، بہت اس کو ستاتا، بہت زیادہ پریشان رکھتا، بہت زیادہ دکھی کرتا۔ نمازیں پڑھتی، وہ رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ یہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے ٹوک دیا کہ اے میرے شوہر، آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، ابھی بھی ٹائم ہے کہ تم شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ اسے غصہ آ گیا، اس نے چھرا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنی بیوی کا ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ اللہ اکبر! جب بیوی کا ایک ہاتھ کٹا تو بہت چیخی، چلائی، بہت زیادہ پریشان، درد میں تڑپتی رہی، اور اس نے اس کی دوا بھی نہیں کرائی۔ بیوی کا ہاتھ کاٹ دیا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ مولا تو جس حال میں مجھے رکھے تیرا شکر ہے، تو اگر اس حال میں مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو اسی پر میں خوش ہوں، تیری رضا پر راضی ہوں۔ مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسا کیا، یا میرا شوہر ایسا نکل گیا، مجھے تڑپاتا ہے، مجھے دکھی رکھتا ہے۔ یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، اگر تو اس حال میں مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو میں راضی ہوں۔ شکوہ نہیں کیا، اس نے ہاتھ کٹ گیا۔ یہ کتنی عظیم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کا اگر ہاتھ نہ رہے تو پھر اسے بہت ہی عجیب لگے گا اور بہت ہی برا فیل ہوگا۔ اکثر لوگ کسی بھی تکلیف میں پڑ جاتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو کوسنے لگتے ہیں کہ میری قسمت کیا ہے، اللہ نے پتہ نہیں میری قسمت میں کیا لکھ دیا ہے اور ساری مصیبتیں مجھ پہ ڈال دی۔ تو لوگ ایسے کہتے ہیں، لیکن اس لڑکی کی ہمت کی داد دینی چاہیے۔ ہاتھ کٹ گیا لیکن اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہی ہے، مولا تو جس حال میں مجھے رکھے میں خوش ہوں، میں راضی ہوں۔ ایسے ہی یہ ان کا سلسلہ جاری رہا، اور اس نے نہ جوا چھوڑا نہ شراب چھوڑی۔ ایک بات یاد رکھیں، جو انسان شراب کی لت میں پڑ گیا تو سمجھو اس کی زندگی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ دنیا تو خراب ہوتی ہے، آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ شراب ایک ایسی بیماری ہے، اس میں انسان نہ اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، نہ اپنے گھر والوں میں سے کسی کو دیکھتا ہے، جب بھی جسے بھی چاہے گالی دیتا ہے، جیسا بھی جس کے ساتھ سلوک کرنا چاہے کرتا ہے، اسے کسی کی خبر نہیں ہوتی۔ یہ شراب اتنی بری عادت ہے، اتنی بری چیز ہے۔ اللہ اس عادت سے، اس بیماری سے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے لوگوں کو بچائے رکھے۔ یہ بہت بری عادت ہے، بہت بری چیز ہے۔ دوستو اس عادت کو چھڑاؤ زیادہ سے زیادہ، اگر جس کی بھی لت لگ گئی ہو، کیونکہ یہ عادت چھوٹتی نہیں ہے جلدی، لیکن اگر چھوٹ جائے تو پھر بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ایسی بیماریوں سے ہم سب کو بہت دور رکھے۔ تو ایک دن کیا ہوا، بیوی نے پھر ٹوک دیا اور کہا کہ دیکھو آپ جو کر رہے ہو اچھا نہیں کر رہے ہو۔ اتنا کہنا تھا کہ اسے پھر غصہ آیا، اور اس نے رات کے دوسرے پہر، بیوی رات کے دوسرے پہر میں بھاگ رہی ہے اور وہ پیچھے سے چھرا لے کے دوڑا رہا ہے، لیکن اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے۔ دنیا والے کسی کو کتنا بھی پریشان کر لیں،
کسی کو کتنی بھی تکلیف دے دیں، لیکن جس کا یقین اللہ پر پختہ ہوتا ہے تو پھر اللہ خود اس سے بدلہ لیا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے۔